یہ سورۃ المومنون میں بیان کی گئی کہ والذین هم لفروجہم حافظون، کہ وہ جو مومن ہوتا ہے، وہ جو مومن ہے دائماً اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ کوئی بھی مومنین ہیں وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، ہمیں اس چیز سے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہماری نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہے، اگر ہماری باتوں میں، ہماری محفلوں میں، ہمارے کردار میں حیا نہیں بلکہ بہودگی ہے، تو پھر ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ ہمیں مومن بننا ہے تو ان چیزوں پر غور کرنا پڑے گا۔ فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے یا ان باندیوں کے جو ان کے ہاتھوں کی مملوک ہیں، بے شک احکام شریعت کے مطابق ان کے پاس جانے سے ان میں کوئی ملامت نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرما دیا، اور مالک اپنے قاعدوں کو بیان کرنے میں اللہ رب العالمین شرم نہیں فرماتا۔ فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، پھر جو شخص ان حلال عورتوں کے سوا کسی اور کا خواہش مند ہوا تو ایسے لوگ ہی ہوتے ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو ہم العادون، یعنی یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی حدیں جو ہیں ان کو کراس کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے متعدد مقام پر فرمایا قرآن پاک میں کہ تلک حدود اللہ، تلک حدود اللہ، تلک حدود اللہ۔ یہ الفاظ قرآن مجید میں کئی مقامات پر آئے ہیں کہ یعنی جب اللہ رب العالمین نے اپنی کسی بات کا حکم کا بیان کیا تو اس کے بعد فرمایا تلک حدود اللہ، جیسا کہ فرمایا گیا فقد ظلم نفسہ، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ کیا ہوگا یہ تلک حدود اللہ، کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدیں ہیں، ان کو مت توڑو۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے تم پر جائز اور حلال کی تمہاری بیویاں اور باندیاں، ان تک رہو، جو ان کے سوا کسی کی خواہش کرے وہ کیا ہوگا، حد سے تجاوز کرنے والا ہوگا۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدوں میں قائم رہنے والے جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے، وہ مومنین ہوں گے۔ سبق یہی ہے، مومنین کون ہوں گے؟ مومنین وہی ہوں گے جو اللہ رب العالمین کے بنائی ہوئی حدوں میں اس کے اندر رہیں، نہ کہ حد سے تجاوز کرنے والے۔ اللہ رب العالمین نے پردے کو لازم اور ملزوم فرض کیا خواتین پر۔ اب جو خواتین بنا پردے کے پھریں وہ یا ان کو منع نہ کرنے والے شوہر کیا بھلا مومن ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن کا حکم ہی نہ مانے، اللہ کی بنائی ہوئی حدوں کو ضروری ہے ماننا۔ اللہ رب العالمین کی حدوں کو ہم مانیں، اس پر عمل کریں اور اس کے اندر رہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو لوگ جو اپنی امانتوں میں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، یعنی کون لوگ ہیں جن کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے یا اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی امانتیں ہوں تو اس میں وہ خیانت نہ کریں۔ اب ہماری جان بھی ہمارے لیے امانت ہے، ہمارا جسم بھی ہمارے لیے امانت ہے، ہمیں اس کے ساتھ خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی شخص کوئی امانت رکھوائے اس کے ساتھ خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نشانی ہے مومنین کی۔ اور پھر فرمایا نا اگلا لفظ کیا ہے، وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور عہد و پیمان جو ہوں اس کی پاسداری کر۔ کبھی بھی مومن جو ہوگا وہ وعدہ نہیں توڑے گا، جو بھی زبان کرے وعدہ کرے اس کو پورا کرے۔ پھر فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں وہی مومن ہوتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کرنا، پہلے کیا آیا تھا، خشوع و خضوع قائم کرتے ہیں۔ ایک ہے کہ آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، نماز سب پڑھنی ہے، نمازیں سب پڑھنی ہیں اور نماز چھوڑنا نہیں ہے، یہ مومن کی نشانی ہے۔ اور دوسری کیا ہے جو اللہ نے سب سے پہلے بیان فرمائی کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں جو نمازوں میں خشوع و خضوع قائم کرتے ہیں، کہ اندر بھی اور باہر بھی اللہ رب العالمین کے خوف سے ان کے دل عاجز ہو جاتے ہیں، ان کے تمام جسم کے اعضاء عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے
اصل چیز کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ جو حفاظت کرتے ہیں اپنی نمازوں کی اس طرح سے وہ مومن ہیں۔ اب جب نماز ہی نہ پڑھے وہ، جو نماز پڑھے ہی نہ وہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کافر اور مومن میں فرق پیدا کرتی ہے۔ نماز کیا کرتی ہے؟ مومن میں اور کافر میں فرق پیدا کرتی ہے۔ گویا جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا، نماز فرض چیز ہے، یعنی کافر نماز نہیں پڑھتے نا، اور مسلمان تو نماز پڑھتے ہیں، تو نماز تو فرق واضح کر دیتی ہے کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے۔ جو کفار ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، مسلمان ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، تو مومنین تو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ تمام نشانیاں بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں، کس چیز کے؟ جنت کے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں جنت کے۔ اب وراثت، وارث تو وہی ہوتا ہے جس کی نام الاٹ کر دی جائے کوئی چیز کہ بھئی یہ اس چیز کا وارث ہے، اب یہ اسی کی ہے، تو اللہ نے پہلے ہی مخصوص کر دیا۔ ارے میرے پیارے بھائیوں، یہ تو وہ پیپر ہے جو پہلے ہی بندے کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ کر لو پریکٹیکل، آپ پوری دنیا کے پریکٹیکل میں پاس ہیں اور آپ کے جنت نام کر دی گئی۔ فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ تو وارث ہیں جنت کے۔ اب پہلے الاٹمنٹ ہو چکی، لیکن کن لوگوں کی؟ جن کے اندر یہ نشانیاں پائی جائیں جو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ لوگ جنت کے سب سے اعلیٰ باغات، فردوس کہتے ہیں سب سے اعلیٰ باغات، یرثون الفردوس کا ذکر فرمایا۔ یہ لوگ جنت کے سب سے اعلیٰ باغات اور اس کی راحتوں اور قرب الہی کی لذتوں کی کثرت ہوگی ان کے لیے، اور یہ اس کے وارث ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون کا ذکر اللہ نے کہہ کر فرما دیا کہ جب ہمیں موت آ جائے، موت کے بعد یعنی اس زندگی کے اندر ہم نے اگر یہ کام کیے ہیں تو ہمارے لیے جنت کیا ہوگی؟ ہماری وراثت ہوگی۔ جو مومن یہ کرے گا اس کی یہ وراثت ہوگی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا۔ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جب آ گیا ہم فیہا خالدون، پھر وہ کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہوگی جو کبھی ختم ہوگی ہی نہیں۔ پیارے بھائیوں، اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ ان آیات مبارکہ سے ہم نے یہ سیکھا کہ مومنین کے سردار جو ہوں گے جنت میں وہ مولا امام حسن پاک اور مولا حسین پاک ہیں۔ تو ہم نے کیا بننا ہے؟ مومن۔ یہی سبق ہے آج کا قرآن مجید فرقان حمید سے کہ ہم نے کیا بننا ہے؟ مومن، تاکہ ہمیں امام عالی مقام کی قربت ملے۔ ہم مومن بنیں گے تو جنت ہماری وراثت بنے گی، اور وراثت بنے گی تو امام عالی مقام ہمارے سردار ہوں گے فرمان مصطفیٰ کی روح سے کہ اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار کون ہوں گے؟ امام حسن اور امام حسین۔ اور جو شخص یہ چاہے کہ ہم ان کے غلام ہو جنت میں اور وہ ہمارے آقا اور سردار ہوں، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کے اس سورۃ المومنون میں جو ارشاد فرما دیے گئے ہیں مومن کون ہیں، ان کی نشانیاں، ان پر ہم عمل کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان پر عمل کی توفیق عظیم عطا فرمائے اور ہمارے لیے جنت کو ہمارے وراثت بنا کر ہمیں امام عالی مقام کے ساتھ ان کی خادمیت میں رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ حضرت امام عالی مقام کی کربلا روانگی وہ اسی وجہ سے تھی کہ انہوں نے کیا درس دینا تھا کہ ایک تو سب سے بڑا درس کربلا کا نماز ہے کہ جس کے تلواروں کے سائے میں بھی جس کو امام عالی مقام نے ادا کیا۔ اور دیکھیے اب مومنین کی صفات میں 2 مرتبہ اس کا ذکر آیا کہ مومن کون ہوتے ہیں؟ نماز پڑھنے والے، اور کون؟ نماز میں خشوع و خضوع قائم کرنے والے۔ امام عالی مقام جو مومنین کے سردار ہیں، جنت کے سردار ہیں جوانوں کے، وہ کون؟ وہ بھلا نماز کو کبھی چھوڑ سکتے تھے؟ تلواروں کے سائے میں امام عالی مقام نے نماز عطا فرمائی۔ اور قرآن پاک جب تن سے سر شہید الگ کر دیا گیا، شہید کرنے کے بعد سر تن سے جب جدا ہو گیا اور نیزے پر
آپ کے سر اقدس کو رکھا گیا تو اس میں سے بھی قرآن مجید فرقان حمید کی آواز آ رہی ہے۔ میرے امام علی مقام نے نیزے پر سر پہ رکھا ہوا تھا اور امام علی مقام کی زبان اقدس سے قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے۔ وہ قاری جنہوں نے اتنے انداز میں ان کے سر اقدس نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی۔ کربلا کا سب سے بڑا سبق دین ہے۔ اگر میرے مولا امام حسین علیہ السلام کربلا کو نہ جاتے اور اپنا سر اقدس وہاں پر کربلا میں شہید نہ ہوتے اور اپنے گھر والوں کو وہاں لے جا کر اپنے کنبے کو تمام شہادت کا جام نہ نوش کرتے تو آج یہ دین ہم تک نہ پہنچ سکتا۔